تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے کہ ہم اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر کے زندگی گزارے، تو وہیں پر ہمارے اور آپ کے اوپر جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری عائد کی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کاندھے پر رکھا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق ہمارے انسانوں کے فائدوں کے لیے بنایا، تو ہمارا اور اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہمارا اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کے مطابق ہمارے اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے اپنی رضا کا پروانہ بیان کرتا ہے، یعنی اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اپنی خوشنودی کا پروانہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر، اس بندے کے دل میں اسلام کی محبت عطا کر دیتا ہے، قرآن کریم کی محبت عطا کر دیتا ہے، یہ قرآن اسلام کے مطابق اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت جب کسی بندے سے گریز کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے، تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی اور بغض کو ڈال دیتا ہے، وہ اسلام اور اسلام والوں کو سے نفرتیں کرتا ہے، اسلام کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کس نہج پر چل رہی ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کی زندگی اس طریقے سے چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے، کیا اس کے مطابق ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مطابق زندگی؟ اگر ہم اور آپ اسلام کے مطابق، اگر ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام پر قائم ہیں، اسلام کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، قرآن کریم جیسی کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں عطا کیا، جس کتاب نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ عطا کیا ہے، اگر اس کے فرمان کے مطابق، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق اگر ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو میرا رب ہم سے راضی اور خوش ہے۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا پروانہ، اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کا اعلان ہمارے لیے کر رہا ہے، اس کا اندازہ کیسے لگے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے اور آپ کا دل اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے خوشنودی کے ساتھ، تمازت کے ساتھ اگر تیار ہے، کوئی دل پر بوجھ رکھ کر کے نہیں، اگر ہمارا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر خوشنودی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، اگر یہ سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمارا کام ہے اللہ رب العزت کے لیے ہم اپنے بندگی کا اظہار کریں، اپنے رب کو رب مانیں، یہ مانتے ہوئے اگر ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو بوجھ سمجھ کر کے، اپنے دل کے اوپر بوجھ سمجھ کر کے ادا کر رہے ہیں کہ بس یہ میرے اوپر لاد دیا گیا ہے،
کے اندر کہ اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اگر بوجھ سمجھ کر کے دل نہ چاہ رہا اس کے باوجود ادا کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کے مطابق اگر ہمارے اور آپ کی زندگی خوشنودی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر قرآن کریم جیسی کتاب لا کر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ دے دیا۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حق ہے۔ قرآن کریم کے 5 حق ہے۔ سب سے پہلا حق اس میں یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں۔ دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ تیسرا چیز اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے احکام کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کون سی آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے جو رداد ہیں، قرآن کریم کے جو اصول اور جو طریقہ ہے، وہ اس کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا ہے، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں۔ اب ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی کتاب مانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ کتاب پہنچائی ہے، تو ہم تو قرآن کریم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ ایمان لانا یہ ہے، قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب اور اس کا مفاہیم یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم کا احکام ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کریم کا اصول اور طریقہ ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسری چیز پر عمل نہ کریں۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ سارے چیز جو اسلام کا جو اصول اور جو طریقہ ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، آئے دن ہمارے اوپر سامنے ہے۔ ہم قرآن کریم کے احکام کو روزمرہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہماری زندگی سے گزرتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ کی دھجیاں اڑتی ہے، جھوٹ کی دھجیاں اڑتی ہے۔ دن اور رات ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ہم اور آپ نہ جانے کتنا پانی کی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طریقے سے پانی کا سیلاب ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آج ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جھوٹ کا بہاؤ۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہے تو پھر یہ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کریم کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، جھوٹ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سود کھانے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غرض کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے جتنے احکام ہیں، قرآن کریم کے جتنے احکام ہیں، جتنے عمل ہے، جتنے اصول اور جتنے طریقے ہیں ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنے کا، ہم اور آپ قرآن کریم جس چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن کریم کی آیتیں سے جن سے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو سبق ملتا ہے، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر آئے دن اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آئے دن ہم دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نوبت آ چکا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس مذاق کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔
ہم بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا نہیں۔ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم اور آپ اس کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ جس طریقے سے اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مہلک بیماری ہو۔ آج کل ایک عام مرض ہے شوگر کا، ہائی بلڈ پریشر کا۔ تو اگر آپ شوگر کا مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ آپ میٹھی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چائے نہیں پی سکتے ہیں، آلو نہیں کھا سکتے، کیلا نہیں کھا سکتے، غرض کہ جس سے شوگر بڑھے گا آپ کو، اس سے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، تو ہم اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، ہم اور آپ اس کے اوپر پختہ عمل کرتے ہیں، ہر چیز کھانے سے پرہیز کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پورا دنیا کا ڈاکٹر اگر ہمارے اور آپ کی جو عارضی زندگی ہے، یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، آپ ڈاکٹر کی بات مانیں تو بھی آپ کو اتنا ہی زندگی ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی متعین کیا ہے، اور نہ بھی مانیں گے پھر بھی آپ کو اتنا ہی زندگی ملے گی۔ لیکن اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کے اصول پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا جو ڈاکٹر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو اصول اور جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور جو طریقہ دیا ہے، قرآن کریم جو ہمارا اور آپ کے لیے ڈاکٹر اور کتاب کا نمونہ ہے، ہم اور آپ اس کے احکام کی دھجیاں ایک ڈاکٹر دنیا کا ایک انسان آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ اگر فلاں چیز کھائیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو ہم اور آپ اس کی پرہیز کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں بچنے کی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، ہمارے اور آپ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس دنیا کے اندر جیسے ہمارے اور آپ کی زندگی گزرے گی، اسی کے مطابق ہماری اگلی زندگی جو ہوگی اس کے حساب سے مرتب ہوگی۔ اس کے ہم اور آپ اس کی زندگی کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے ڈاکٹروں کی تو ہم اور آپ بات مانتے ہیں، لیکن آخرت کا جو ڈاکٹر ہے، جو جس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اپنے ایک ادنا ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن دین کا ڈاکٹر جو ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، جو ہمارے اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اس میں ہم الٹا کرتے ہیں۔ مرض ہمارا بڑھ جائے تو ہم ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم الٹا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جس بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ حرام کام سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ہم اور آپ بات نہ مان کر کے ڈاکٹر کے خلاف کام کرتے ہیں کہ ہم حرام ہی کام کرتے ہیں۔ جائز کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم جائز کام نہیں کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لیں کہ اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں اپنی صحت کی برقرار کے لیے، اور جب ہم ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارا مرض بڑھ جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ دین کے ڈاکٹروں کی اگر آپ بات نہیں مانیں گے، اصول کو کے اوپر مطابق ہم اور آپ اگر زندگی نہیں گزاریں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری دنیا بھی خراب ہوگی اور ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو جو اصول، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو زندگی گزارنے کا دیا ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک اسلام کی محبت عطا کر دیتا ہے، اس کے مطابق، اس کی اسلام کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اسلام کا جو تقاضا ہوتا ہے، جو چاہتیں ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی
کہ اگر کسی گھر کے اندر 2 فرد ہو 4 فرد ہوں جتنے بھی فرد ہوں اللہ تبارک و تعالی جب اس بندے سے اس گھر والے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اندر 2 بھائی ہوں 4 بھائی ہوں جو بھی ان کے گھر کے اندر جتنے فرد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں آپس کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے محبت کرتا ہے اس سے نفرت نہیں کرتا ہے اس سے دشمنی اور اس سے عداوت نہیں کرتا ہے بھائی بہن کی محبت ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت باپ کے دل میں باپ کی محبت ماں والدین کی محبت اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ٹٹول کر دیکھیں کہ کیا ہمارے بھائیوں کے اندر ہماری محبت پائی جاتی ہے یا نہیں ہم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کتنی محبت ہمارے اپنے حقوق والوں کے لیے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر کتنی جگہ ہے اگر محبت پائی جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہے اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغض کر رہا ہے دشمنی کر رہا ہے عداوتیں کر رہا ہے بھائی بہن میں دشمنی ہے ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنا نہیں چاہتی اولاد اپنے والدین کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت بھی آپ سے ناراض ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج کا 2 پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے یا نہیں اور اس کا محاسبہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم اگر 2 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں تو آپس کے اندر محبت ہے یا نہیں بہنوں سے محبت ہے یا نہیں اپنی اولاد سے محبت ہے یا نہیں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہمارے اور آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کا یہ تقاضا ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ہو ہم جس جگہ پر بھی ہو جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے اور آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے ہم جس حال میں بھی ہو اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین